اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم حیث یجعل رسالہ صلوات پر محمد حضرات، اسلام اور بنی ہاشم مسلسل موضوع گفتگو رہا۔ میں نے اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ جو کچھ ممکن ہوا آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنے کی کوشش کی۔ آپ حضرات نے بڑی توجہ کے ساتھ ساری مجالس کو سنا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کہاں اتنی بڑی شخصیتوں کا ذکر اور کہاں میرا جیسا حقیر۔ عزیزوں، میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ مجلس مجلسی رہے اور اس میں سوائے حضرات محمد و آل محمد کے ذکر کے، جس میں آل محمد کے فضائل بھی شامل ہیں اور ان کے دشمنوں کے متائن بھی شامل ہیں، کوئی اور تذکرہ ممبر سے نہ کرے۔ لیکن ایک اسرار یہ بھی ہے اور کچھ اخبارات کے نمائندوں کی جانب سے بھی ہے۔ آپ یقین مانیں، میں نہ کہتا اگر مجھ سے نہ کہا جاتا کہ آپ دہشت گردوں کے سلسلے میں اپنا خیال ظاہر کریں، تو عزیزوں ان کی خدمت پہ عرض یہ ہے کہ دہشت گردوں کے سلسلے میں ہم سے ہمارا خیال نہ پوچھیے، اس لیے کہ ہم کلمے میں، اذان میں، اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والے ہیں۔
ہم اشہد ان علی ولی اللہ کہنے والے ہیں. اور الحمدللہ میرا چیلنج ہے کہ آپ کوئی دہشت گرد تنظیم ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جس کے بینر پر محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ تحریر ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اس بات کو جان لیں کہ علی ولی اللہ کو اذان و اقامت کا جز سمجھنے والوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. عزیزوں بہرحال بس یہ بات یہیں تک تھی، میں نے کہہ دیا. اب میں اپنے موضوع کے مطابق گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال ہمارا دہشت گردوں سے، وہ کہیں کے دہشت گرد ہوں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور عزیزوں ہم کو اس ملک سے یعنی ہندوستان سے اس وجہ سے بھی محبت ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے، اور اس سے زیادہ اس وجہ سے محبت ہے کہ ہمارے آقا حسین نے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لہذا ایک جملہ ہم اور آپ کے سامنے عرض کر دیں کہ جو بھی حسین کا عزادار ہوگا وہ ہندوستان کا غدار نہیں ہوگا. سنیے عزیزوں، الحمدللہ یہ جملہ ایسا ہے کہ دونوں طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو حسین کا عزادار ہوگا وہ ہندوستان کا غدار نہیں ہوگا، اور جو ہندوستان کا غدار ہوگا وہ حسین کا عزادار نہیں ہوگا. الحمدللہ کہ ہم عزادار. بہرحال عزیزوں اسلام اور بنی ہاشم، اسلام اور بنی ہاشم. دیکھیں عزیزوں میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ نے زمینوں میں عرب کی سرزمین کو چنا، عرب کی سرزمین پر رہنے والوں میں قبیلہ قریش کو چنا. پیغمبر کی بعثت کے لیے اللہ نے قبیلہ قریش کو چنا. قبیلہ قریش میں اللہ نے بنی ہاشم کو چنا. آپ توجہ فرمانے ہیں، بنی ہاشم کو چنا. اب بنی ہاشم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. آپ غور فرمانے، ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. اب عزیزوں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بنی ہاشم میں بنی فاطمہ کو کیا فضیلت حاصل ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بنی فاطمہ کی حیثیت بنی ہاشم میں ایسی ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ دہر. ایک صلوات محمد وآلہ. سنیے عزیزوں، اور میں آپ حضرات کو یہاں تک اس لیے لے کے آیا، دیکھیے میں اپنے نوجوانوں کی مشکلوں سے آگاہ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کو کہاں کہاں کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں، کہاں کیا کیا لوگ سوال کرتے ہیں. اتنے دن سے میں بنی ہاشم کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کر لے کہ آپ کے ذاکر نے بنی ہاشم کا تو بہت تذکرہ کیا، لیکن بنی عباس بھی تو بنی ہاشم تھے. ہاں تھے. کیا سن رہے ہیں آپ غور فرمائیے عزیزوں. ہاں تھے، بنی عباس بھی بنی ہاشم میں تھے. غور کر رہے ہیں آپ، بنی عباس بھی بنی ہاشم میں تھے. لیکن سنیے عزیزوں، رسول اللہ کے بعد خصوصیت کے ساتھ، حالانکہ سب کی اولادیں آگے بڑھیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ کے بعد بنی ہاشم کی دو برانچز جو تھیں وہ سامنے آئیں. ایک بنی عباس، ایک بنی فاطمہ. سن رہے ہیں آپ، ایک بنی عباس، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک بنی فاطمہ یعنی بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد، اور بنی عباس یعنی عباس ابن عبد المطلب کی اولاد. اب میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ میں سوائق محرقہ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص نے زید ابن ارقم سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ حقیقت میں رسول کے اہل بیت کون ہیں، اہل بیت رسول کون ہیں. انشاءاللہ سمجھدار حضرات خاموش نہیں رہیں گے. پوچھا کہ رسول کے اہل بیت کون ہیں، تو زید ابن ارقم نے جواب دیا تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا رسول کی ازواج اور دیگر حضرات جن کی رسول سے رشتہ داری تھی کیا وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں؟ تو زید ابن ارقم نے جواب دیا کہ بھئی کسی کو سکونت کے اعتبار سے اور کسی کو قرابت کے اعتبار سے اہل بیت کہا تو جا سکتا ہے، لیکن دیکھیے یہ کوئی
اپنا نہیں بول رہا ہے، زید ابن ارقم بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کچھ لوگوں کو کہا تو جا سکتا ہے سکونت کے اعتبار سے یا قرابت کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں اہل بیت وہ ہیں جن پر رسول کے بعد بھی صدقہ حرام رہا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، وہ ہیں اہل بیت جن پر رسول کے بعد بھی صدقہ حرام رہا، جن پر رسول کے بعد بھی، دیکھیں بات کا لفظ بڑا عجیب و غریب ہے کہ رسول کے بعد بھی صدقہ حرام رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی رسول اللہ کی زندگی میں ازواج نے بھی صدقہ نہیں کھایا، ہو سکتا ہے نہ کھایا ہو، اس لیے کہ جب رسول پر صدقہ حرام ہے اور رسول اپنے پاس سے انہیں دے رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے نہ کھایا ہو، لیکن نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان تک صدقات کا پہنچنا تاریخ سے ثابت ہے۔ تو حقیقت میں اہل بیت وہ ہیں جن پر رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی سنایا صدقہ حرام رہا، صدقہ حرام رہا۔ اسی سوائق محرقہ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو حجر مکی نے لکھا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ اہل بیت رسالت میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے صدقہ حلال ہے، خمس حرام ہے۔ کیا سنایا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، باقی لوگوں کے لیے صدقہ حرام ہے، خمس حلال ہے۔ اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے، خمس حلال ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے، خمس حلال ہے، اس لیے کہ خمس جو ہے وہ ان کا حق ہے۔ اب آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن بہت قیمتی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حجر مکی نے لکھا کہ صدقے میں اور خمس میں فرق یہ ہے کہ صدقے میں دینے والا امیر ہوتا ہے، لینے والا فقیر ہوتا ہے۔ خمس میں دینے والا ہم جیسا فقیر ہوتا ہے، لینے والا امیر۔ دیکھیں حضرات، جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا وہ مجھے اس وقت آپ کے سامنے پورا کرنا ہے۔ تو عزیزوں، اب چونکہ بنی عباس کا ذکر آ گیا، بنی عباس کا، لہذا صرف تھوڑا سا تبصرہ بنی عباس کے اوپر۔ آپ یقین مانیں میرے اعتبار سے موضوع مکمل نہیں ہوا، بہت سی چیزیں ایسی رہ گئیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پڑھان کی مسجد پر ضرور تشریف لائیے گا 26 محرم سے 30 محرم یا پہلی سفر تک، اور وہاں بھی تقریباً اسی سلسلے کی مجالس ہوں گی۔ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ نئی باتیں آپ کے حوالے ہوں گی۔ وہاں کا موضوع ہے سیرت خیر البشر اور ائمہ اثنا عشر، یعنی 12 اماموں کے اقوال اور اعمال و افعال کی روشنی میں رسول اللہ کی سیرت۔ انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے، اور 14 محرم سے 18 محرم تک روضہ کاظمین میں ہمارے بھائی مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ وہاں کا موضوع ہے شیعت، عقل یا عقیدت۔ آپ حضرات وہاں بھی شرکت فرمائیں گے۔ تو عزیزو سنیے، بنی عباس کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہی کہ ہم قرابت کے معاملے میں بنی فاطمہ کے برابر ہو جائیں۔ سنیے عزیزو، صرف ایک واقعہ، ماموں رشید کا دربار، ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام تشریف فرمائے۔ ماموں رشید نے بھرے ہوئے دربار میں، دیکھیں سنیں سارے حضرات سنیں، ماموں رشید نے بھرے ہوئے دربار میں ہمارے 8ویں امام سے کہا کہ بے شک علم میں ہمارا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں، بے شک زہد و تقوی میں آپ ہم سے افضل ہیں، بے شک عبادات کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا کوئی تقابل نہیں، آپ عبادتوں میں، علم میں، حلم میں، حکمت میں ہم سے بہت افضل ہیں، لیکن رسول سے قرابت کے معاملے میں جیسے ہم ویسے آپ۔ امام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ رسول کے ایک چچا جناب ابو طالب کی اولاد سے آپ ہیں، اور رسول کے دوسرے چچا عباس ابن عبد المطلب کی اولاد سے ہم ہیں، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ قرابت کے معاملے میں ایک چچا کی اولاد آپ، ایک چچا کی اولاد ہم۔ امام خاموش بھی رہ سکتے تھے، اس لیے کہ زہد کا اقرار کر رہا تھا، تقوی کا اقرار کر رہا تھا، علم کا اقرار کر رہا تھا، بلندی کردار کا اقرار کر رہا تھا، صرف ایک مسئلے میں ہمسری کا دعویٰ کر رہا تھا۔ امام تکلفاً خاموش رہ جاتے، کچھ رواداری کر لیتے، آپ غور فرما رہے ہیں نا، خاموش رہ جاتے، سنیے لیکن
ہمارے 8ویں امام نے عجیب و غریب جواب دیا. جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا دور بیٹھے ہوئے ہیں, بھئی الحمدللہ میں ذاکر ہوں, نبی نہیں ہوں. آپ غور فرما رہے ہیں, اور سماج فرمائیں کہ میں ذاکر ہوں, نبی نہیں ہوں. اس لیے دور والے بھی میری بات سمجھتے ہیں اور جو پہلو میں بیٹھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد, ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو بہرحال سب بات کو سمجھ رہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے 8ویں امام نے جواب دیا, اور آپ کو معلوم ہے جواب کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرابت کے معاملے میں جیسے آپ ویسے ہم, ایک چچا کی اولاد آپ, ایک چچا کی اولاد ہم. تو ہمارے 8ویں امام نے جواب دیا کہ دیکھو دو فرق ہیں. کہ کیا فرق ہے؟ کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ عبداللہ اور ابو طالب یعنی رسول اللہ کے باپ اور ہمارے جد ابو طالب سگے بھائی تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سگے بھائی تھے. دونوں کی ماں ایک تھی اور عباس کی ماں الگ تھی. لہذا ایک فرق تو یہی ہو گیا. یعنی امام رضا نے صاف صاف یہ بتا دیا کہ دیکھو نسب کی بلندی صرف باپ کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی, ماں کے ذریعے بھی حاصل. صلوات پر محمد وآلہ محمد. ماں کا بھی بڑا دخل ہے. ایک بابا نے بولا صلوات پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. اور عزیزوں میں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہوں, لیکن میرے سامنے جو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی آگے آنے والی نسلوں کی نجابت ماں اور باپ دونوں پر منحصر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو کیا فرمایا امام نے؟ امام نے فرمایا کہ عباس کی ماں اور تھی اور ابو طالب اور عبداللہ کی ماں اور تھی. وہ کچھ شرمندہ ہوا. پھر امام نے کہا ایک بات اور ہے. اب انشاءاللہ کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا. امام نے فرمایا ایک بات اور ہے. دیکھیں اگر یہ میثم زیدی کا نکتہ ہو تو آپ کو حق ہے کہ خاموش رہیں, لیکن یہ میں امام کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کہا ایک بات اور ہے. کہا مولا وہ کیا بات ہے؟ کہ یہ بتا کہ اگر اس وقت, یعنی وہ یہی تو کہہ رہا تھا نا کہ رسول سے قرابت کے معاملے میں جیسے آپ ویسے ہم, کہ یہ بتا کہ اگر اس وقت رسول اللہ تشریف لے آئے تیرے دربار میں تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کھڑا ہو جاؤں گا, ان کو سلام کروں گا, ان کا احترام کروں گا, ان کی تعظیم کروں گا, ان کی تکریم کروں گا, ان کو اپنے تخت پہ بٹھاؤں گا, ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے گا. کہا وہ تو مجھے معلوم ہے تو کیا کرے گا, لیکن میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال؟ کہا اگر اس وقت رسول اللہ آ جائیں اور تجھ سے یہ کہیں کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اقرار کرے گا یا انکار کرے گا؟ اللہ کے لیے توجہ فرمائیے بھائی, توجہ فرمائیے. یہ بتا کہ تو اقرار کرے گا یا انکار کرے گا؟ اس نے کہا مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر رسول مجھ سے یہ کہیں کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں فوراً اپنی بیٹی رسول کو بھی دوں گا. بھلا اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہوگی کہ نبی میری بیٹی سے شادی کرے؟ کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نبی سے قرابت کے معاملے میں جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں. اگر نبی تجھ سے کہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے تو ایسا کر سکتا ہے, مگر نہ رسول ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں نہ ہم ایسا. سنا عزیزو آپ نے, غور فرمایا آپ نے. تو امام نے فرمایا کہ بھئی تم اور ہو اور ہم اور. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم بنی فاطمہ, ہم بنی فاطمہ, ہم زہرا کی اولاد. غور فرمائیں, ہم فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں. عزیزو میں نے آپ سے آج وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے چند فضائل بی بی کے عرض کروں گا. پوری توجہ کے ساتھ عزیزو آپ سنیے, بی بی کے چند فضائل عرض کروں گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کا ذکر کیا. دیکھیں قرآن کے سارا مجمع سنے جہاں تک بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں 2 سورے ایسے ہیں جس میں اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی. ایک سورہ رحمان, دوسرا سورہ دہر. اس میں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اس میں بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے. وہاں بھی جنت کا تذکرہ, یہاں بھی جنت کا تذکرہ. وہاں بھی کوثر کا تذکرہ, یہاں بھی کوثر کا تذکرہ. سارے تذکرے دونوں میں موجود ہے. جنت کا تذکرہ وہاں بھی, جنت کا تذکرہ یہاں بھی. اور فرمایا سارے تذکرے دونوں میں موجود ہیں, لیکن ایک فرق کیا ہے؟ کہ سورہ رحمان میں اللہ نے جہاں جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر کیا, وہیں اللہ نے سورہ رحمان میں حور کا تذکرہ بھی کیا.
دیکھیں سنیں اور بہت غور سے سنیں، اللہ نے سورہ رحمان میں حور کا تذکرہ بھی کیا، سورہ دہر میں اللہ نے جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن پورے سورہ دہر میں حور کا تذکرہ نہیں ہوا۔ سن رہے ہیں آپ؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ پورے سورہ دہر میں کہیں حور کا تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ حور کیا ہے؟ کبھی جنت کی عورت کو حور کہتے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنت پہ جانے والی عورت کو نہیں، بلکہ جنت پہ رہنے والی عورت کو آپ غور فرما رہے ہیں، حور کہتے ہیں۔ اب زیادہ تفصیلات اس وقت مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے حور کا تذکرہ سورہ رحمان میں کیا، مگر سورہ دہر میں نہیں کیا۔ کسی شخص نے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو پوچھا، امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے فرمائیں کہ اللہ نے سورہ دہر میں حور کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ سنیں عزیزوں، اللہ نے سورہ دہر میں حور کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ کیونکہ سورہ دہر ہماری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی شان میں قصیدے کے طور پر نازل ہوا، لہذا اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس سورے میں فاطمہ کا تذکرہ کیا جائے اس میں حور کا بھی ذکر کیا جائے۔ کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، اللہ نے گوارا نہ کیا کہ جہاں فاطمہ کا ذکر ہو وہاں حور کا تذکرہ کیا جائے، وہاں حور کا تذکرہ کیا جائے۔ اب یہاں کا مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ ارے بھائی جب اللہ فاطمہ کے ذکر کے ساتھ جنت کی عورت کا ذکر گوارا نہیں کرتا تو غیری غیری عورت کے ساتھ اللہ نے حور کا ذکر برداشت نہ کیا۔ آپ غور کر رہے ہیں تو کسی اور کا ذکر اللہ فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا برداشت کرے؟ کیا برداشت کرے گا بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ؟ اور عزیزوں بی بی کی تو شان ہی نرالی ہے، سورہ دہر میں ہے تو تنہا، غور کیا آپ نے؟ سورہ دہر میں ہے تو تنہا، علی کے گھر میں ہے، ہائے 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 کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کے گھر میں ہے تو تنہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی جہاں ہوتی ہے تنہا نظر آتی ہیں۔ تو پھر اب مان لو کہ جب سورہ دہر میں اللہ نے فاطمہ کے علاوہ کسی اور عورت کا ذکر گوارا نہ کیا، علی کے گھر میں فاطمہ کے علاوہ کسی اور عورت کو گوارا نہ کیا، تو پھر نبی کے گھر میں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی کیسے؟ صلوات پر محمد وآلہ۔ کوئی اور بیٹی کیسے آ جائے گی؟ میں کہا یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی۔ لیکن مجھے پھر یاد آ گئے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کا بلا، بڑا خوبصورت سا ان کا نکتہ ہے، قسم خدا کی شاید کبھی پڑھ بھی چکا ہوں 8-10 سال پہلے، اس وقت آپ کے سامنے دہرا دوں۔ ہو سکتا ہے اس وقت جو بچے اس لائق نہ ہوئے ہوں کہ ان کو کچھ یاد رہ جائے، وہ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے لیے کوئی نئی چیز ہو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب نے بڑی خوبصورت سی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ چلو تمہارے کہنے سے ہم نے مان لیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی زینب، ایک بیٹی کلثوم، ایک بیٹی رقیہ اور چوتھی بیٹی فاطمہ زہرا۔ چلو کچھ دیر کے لیے تمہارے کہنے سے ہم نے مان لیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور یہ سب نبی ہی کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب سب نبی کی بیٹیاں تھیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان 4 بیٹیوں کے باپ ایک، 4 کی ماں ایک، 4 کا قبیلہ ایک، 4 کا خاندان ایک، 4 کی ننیال ایک، 4 کی ددیال ایک، 4 کے دادا ایک، 4 کے نانا ایک، 4 کی دادی ایک، سنیے عزیزو سنیے، 4 کی دادی ایک، 4 کی نانی ایک، سب کچھ ایک ہی گھر میں پیدا ہوئی، ایک ہی گھر میں پرورش پائی۔ بھئی تھی تو تمہارے کہنے کے مطابق 4 بیٹیاں، لیکن ہمیں بتاؤ چادر تطہیر میں کئے بیٹیاں؟ کیا سنا؟ کیا
ہمیں بتاؤ چادر تطہیر میں کئے بیٹیاں؟ کہا چادر تطہیر میں ایک، میدان مباہلہ میں ہے؟ جس کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا وہ ایک، جس کے مسجد پہ آنے پر رسول اللہ علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو گئے وہ ایک، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار بنے وہ ایک، جس کو نبی نے لفظ کوثر کا مصداق قرار دیا وہ ایک، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس کو خاتون جنت کہا وہ ایک، جس کو سیدۃ النساء العالمین کہا وہ ایک، جس کو بطول کہا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس کو بطول کہا وہ ایک، جس کا عقد آسمان پر ہوا وہ ایک، جس کا عقد اللہ نے پڑھایا وہ ایک، جس کی شادی کے لیے آسمان سے ستارہ اترا وہ ایک۔ آیا کیا سن رہے ہیں آپ؟ سنیے عزیزوں، بی بی زہرا آپ کو صلح دیں عزیزوں، آپ جس دلچسپی سے سن رہے ہیں بھائی، جس کی شادی کے لیے آسمان سے ستارہ اترا، جس کی شادی کے لیے آسمان سے ستارہ اترا وہ ایک، جس کے گھر کی روٹیاں جنت کی زینت بنی وہ ایک، جس کے لیے سورہ دہر اترا وہ ایک، جس کے لیے سورہ کوثر آیا وہ ایک، جس کے در پہ آ کے نبی نے دن میں 5 مرتبہ سلام کیا وہ ایک، جس کے لیے روز قیامت اہل محشر کی آنکھیں بند کرائی جائیں کہ اس کی سواری گزر جائے وہ ایک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں تو آپ کے کہنے کے مطابق نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر تطہیر میں ایک، تعظیم میں ایک، تکریم میں ایک، احترام میں ایک، قیام میں ایک، سلام میں ایک۔ ارے اب تو سمجھ لو کہ جب نبی کی اپنی بیٹیاں فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کسی اور کی بیٹی۔ سن رہے ہیں کہ جب نبی کی اپنی بیٹیاں عظمت پہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر کسی اور کی بیٹی؟ غور کر رہے ہیں آپ، فاطمہ کے مقابلے پر کیا آئے گی؟ غور کر رہے ہیں آپ۔ تو عزیزوں یہ ہیں بی بی فاطمہ زہرا۔ اب عزیزوں آج کی مجلس کی سب سے خاص بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ بہت دھیان سے سنیں سارے حضرات، اور میں حالانکہ روز ہر مسئلے میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس مسئلے میں بھی جانتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی کوئی نئی بات ہو، بڑی جسارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور وہ پہلی بار سن رہے ہیں۔ اور یہ بات میں فقط داد و تحسین کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ کی فضیلت کا ایک گوشہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائے۔ دیکھیے عزیزوں، ایک بات ایسی تھی، میں اتنے بڑے مجمع میں اقرار کر رہا ہوں کہ ایک مسئلہ ایسا تھا کہ بہت دن سے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن کبھی میں نے برسر ممبر اس کا اظہار نہیں کیا، اور میں دعا کرتا تھا کہ حضرات محمد و آل محمد چاہیں گے تو اس کا حل بھی میری سمجھ میں آ جائے گا، اور الحمدللہ سرکار قمر بنی ہاشم کا کرم ہوا کہ وہ بات ہمارے سامنے آ گئی، ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ عزیزو سنیے، مولا علی پیغمبر اسلام، امام حسن، امام حسین، یہ وہ اسماء گرامی ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنجتن کہلاتے ہیں، لیکن اس میں 4 نام ایسے ہیں، محمد، علی، حسن اور حسین۔ یہ 4 نام ایسے ہیں کہ جو ان کی ذات سے پہلے نہیں ملتے، یعنی محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں تاریخ میں، سن رہے ہیں آپ؟ محمد سے پہلے کوئی محمد نہیں، علی سے پہلے کوئی علی نہیں، امام حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں۔ اللہ نے ان ناموں کا بھی پردہ برقرار رکھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ نام بھی کسی کو دکھائی نہ دیے، یہ نام بھی غیبت میں رہے۔ جب محمد آئے تو یہ نام ظاہر ہوا، علی آئے تو اس نام کا اظہار ہوا، حسن آئے تو حسن کا لفظ ظاہر ہوا، حسین آئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ نام تھے جن کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ غور فرما رہے ہیں، ان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ لیکن بہرحال
ہماری شہزادی کا جو نام ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ اور دیکھیے کیونکہ میں الحمدللہ نمک کھاتا ہوں اہل بیت کے در کا، اور صرف میں کیا کھاتی تو ساری دنیا ہے اہل بیت کے در کا نمک، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نمک کا حق ادا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اہل بیت کے معاملے میں کوئی سوال ذہن میں آئے تو جب تک اس کا جواب اپنے ذہن میں نہ آ جائے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہمارا کام اہل بیت کے مسئلے میں غلط فہمیاں پھیلانا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ شکوک پیدا کرنا نہیں ہے، شبہات پیدا کرنا ذاکرین کا کام نہیں ہے، علماء کا کام نہیں ہے اہل بیت کے سلسلے میں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کام یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا حل دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو بہرحال کیونکہ حل مجھے مل گیا ہے لہذا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ باقی 4 نام تو ایسے ہیں کہ ان سے پہلے کسی کا نہیں، لیکن بی بی کا نام جو ہے فاطمہ ہے، جس کے معنی ہیں آگ سے بچا لینے والی ہیں، یہ نام بی بی سے پہلے بھی کچھ بیویوں کا ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ جناب عبد المطلب کی اہلیہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ دیکھیے موضوع کے اندر ہی ہوں، مولا علی کی والدہ گرامی کا نام بھی فاطمہ تھا، جناب فاطمہ بنت اسد۔ اور بنی ہاشم کے گھرانے میں کچھ اور بھی بیویاں گزری ہیں جن کا نام فاطمہ تھا، لیکن میں نے ابھی ایک حیرت انگیز چیز دیکھی، خداوند عالم ان کے درجات عالی کرے، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی تابہ سراہ، جو بڑے مولائی قسم کے عالم تھے، آپ غور فرمائیں نا، بڑے مولائی قسم کے عالم تھے، اور انہوں نے اشہد ان علی ولی اللہ کے سلسلے میں بھی تحقیق کی، اور یہ بھی سمجھیے کہ چونکہ حقیقت میں عالم تھے لہذا پازیٹیو تحقیق کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، جی ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو سید محمد شیرازی صاحب کی ایک کتاب آئی ہے ابھی جس کا نام ہے امہات المعصومین، یعنی معصومین کی ماؤں کے سلسلے میں انہوں نے بڑی اچھی تحقیق کی ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ بہرحال عزیزوں، اس کتاب میں انہوں نے جناب آمنہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک ہر امام کی والدہ کا تذکرہ کیا ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ جناب آمنہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک انہوں نے سب کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کتاب میں جس جگہ پر انہوں نے، دیکھیے آپ پر بوجھل تو نہیں ہو رہی بات، جہاں پر انہوں نے جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر انہوں نے ایک جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے، مجھے وہ واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، صرف وہ لفظ عرض کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پر فواتم تشریف فرما تھی، سن رہے ہیں آپ؟ لفظ استعمال کیا، سنیے گا حسن مسعود صاحب، انہوں نے لکھا کہ ایک جگہ پر فواتم تشریف فرما تھی۔ اس کے آگے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ فواتم فاطمہ کی جمع، فاطمہ کی جمع فواتم ہے، اور انہوں نے لکھا کہ خاندان بنی ہاشم میں جن بیویوں کا نام فاطمہ ہوتا تھا ان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور ان بیویوں کو فواتم کہا جاتا تھا۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، ان بیویوں کو فواتم کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان بنی ہاشم میں فاطمہ کا نام متبرک سمجھا جاتا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ نام متبرک سمجھا جاتا تھا، اور تبرک کے طور پر کسی بی بی کا یہ نام رکھا جاتا تھا، اور جس بی بی کا نام فاطمہ رکھ دیا جاتا تھا باقی عورتیں اس بی بی کا احترام کرتی تھیں، اور اگر 2-4 بیویاں اس طرح کی جمع ہو جاتی تھیں تو ان کو فواتم کہا جاتا تھا، اور باقی ساری بیویاں ان فواتم کا احترام کرتی تھیں، تعظیم کرتی تھیں، تکریم کرتی تھیں۔ عزیزوں، میرا چیلنج ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سے پہلے کوئی ایسی باعظمت بی بی فاطمہ نام کی نہیں گزری۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس کے نام پر تبرک سمجھ کے یہ نام بیویوں کا رکھا جاتا ہو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ ہمارے درمیان جو نبی مبعوث ہوگا اس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا۔ اور ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔
کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا، اور اسی آنے والی فاطمہ کے نام پر، کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، اسی آنے والی فاطمہ کے نام پر ان بیویوں کا نام تبرکن فاطمہ رکھا جاتا تھا، جیسے ہم کسی آنے والے کے نام پر تبرکن اپنے بچوں کا نام مہدی رکھ دیتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ سنیے عزیزوں، اور الحمدللہ رسول کی جو نسل چلی وہ بی بی سیدہ ہی کے ذریعے چلی۔ لوگ لاکھ رسول کی 4 بیٹیاں بتائیں، لیکن حسن و حسین کے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نظر نہیں آتا، اور رسول کی نسل جو آگے بڑھی وہ انہی کے ذریعے سے آگے بڑھی۔ اب کچھ کم عقل قسم کے لوگ یہ کہنے لگے ہیں، حالانکہ ان کو کم عقل کے بجائے اگر کم اصل کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ یہ کہنے لگے ہوگا کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ دیکھیں عزیزوں، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ مجھے بہت دور تک لوگ دکھائی دے رہے ہیں، بہت دور تک لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ جہاں جہاں تک لوگ مجھے دیکھ کے سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور دعا کریں کہ خداوند عالم مدد کرے یہاں کی انتظامیہ کی، اور یہ سارے ناجائز قبضے خالی ہو جائیں اور آپ حضرات کو پریشانی نہ ہو۔ عزیزوں سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حسنین کے علاوہ کوئی رسول کا بیٹا نہیں۔ اب وہ کہنا صاحب 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ کربلا کے میدان میں تھی۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حلال زادہ یزید کو نہ شہزادہ کہہ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ سنیے عزیزوں، دو شہزادوں کی جنگ لکھنے والوں سنو، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جملہ بھی نہیں ایک لفظ دے رہا ہوں، ایک لفظ دے رہا ہوں۔ بے شک ایک تو شہزادہ تھا، میرا حسین تو بے شک شہزادہ تھا، آدم کے علم کا شہزادہ، نوح کے تقوی کا شہزادہ، ابراہیم کی خلت کا شہزادہ، موسیٰ کی حیبت کا شہزادہ، عیسیٰ کے زہد کا شہزادہ، محمد کے جمال کا شہزادہ، علی کے کمال کا شہزادہ، مکے کا شہزادہ، حرم کا شہزادہ، ہل کا شہزادہ، کعبے کا شہزادہ، مدینے کا شہزادہ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن کی عظمت کا شہزادہ، بی بی فاطمہ زہرا کا شہزادہ، حسن مصطفیٰ کا شہزادہ۔ ارے ایک تو شہزادہ تھا، ایک تو شہزادہ تھا۔ دیکھیں اہل زبان بھی آپ تشریف فرمائے، انشاءاللہ آپ لفظ کا لطف حاصل کریں گے کہ بھئی کربلا میں آنے والا ایک تو یقیناً شہزادہ تھا، لیکن لشکر بھیجنے والا شہزادہ نہیں تھا۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہ ایک شہزادہ تھا، ایک شبزادہ تھا۔ ایک شہزادہ تھا اور ایک شبزادہ تھا۔ عزیزوں آج شبزادے کا نام و نشان باقی نہیں۔ یزیدیت ایک ایسا گھناؤنا مرض ہو گئی
کہ جس کو یہ مرض ہے وہ بھی کسی سے کہتا نہیں. ایک صلوات اور پڑھ محمد وآلہ محمد. ختم ہو گیا یزید. غور کر رہے ہیں آپ؟ ختم ہو گیا یزید. آج نہ یزید کا تخت نہ یزید کا تاج. غور فرمانا. آج نہ یزید کا نام نہ یزید کا نشان. غور کر رہے ہیں آپ؟ نہ یزید کا نام نہ یزید کا نشان. کچھ باقی نہ رہا یزید کا. تمام ہو گیا یزید. کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا یزید کا. غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا یزید کا. جن کے دل میں محبت ہے وہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے. غور کر رہے ہیں؟ وہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ ہم یزیدی ہیں. وہ بھی کہنا نہیں چاہتے کہ ہمیں یزید سے محبت ہے. اور عزیزو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ اس شہر میں رہنے والوں کی نظر ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو کہ آج بادشاہتیں ختم ہو گئیں. آج حکومتیں تمام ہو گئیں. اب بادشاہت کا زمانہ نہیں ہے. راجہ مہاراجہ ختم ہو گئے. رجواڑے ختم ہو گئے. زمینداریاں ختم ہو گئی. اب نہ کسی کا یزید نہیں کسی کا نہ تخت باقی ہے نہ کسی کا تاج باقی ہے. ابھی یہ بچے نعرہ لگا رہے تھے حسین بادشاہ. اب سنیے عزیزوں حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ دنیا میں سارے بادشاہ ختم ہو گئے. سارے شاہ ختم ہو گئے. سارے راجہ رجواڑے ختم ہو گئے. ساری زمینداریاں ختم ہو گئیں. اب نہ کسی کا محل ہے نہ کسی کا قصر ہے نہ کسی کا تخت ہے نہ کسی کا تاج ہے. اگر ہے بھی تو تفریح گاہ بنا ہوا ہے. اگر کسی کا تاج ہے بھی تو میوزیم کی زینت بنا ہوا ہے. ارے سب کے تخت و تاج ختم ہو گئے. حسین کا شہنشین آج بھی آباد ہے. سن رہے ہیں امام حسین کا شہنشین. کیا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. بس عزیزوں عزیزوں آپ ذرا غور کریں کہ یہ لفظ شہنشین یہ لفظ ہی زندہ ہے حسین ابن علی کے صدقے میں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ لفظ زندہ ہے حسین ابن علی کے صدقے میں. اور عزیزوں دنیا کے بادشاہوں کا شہنشین ان کے محلوں میں ہوتا تھا لیکن حسین کا شہنشین ہم فقیروں کے گھروں میں آباد. عزیزوں آج 9 محرم ہے. کل روز عاشورہ. کل زیارت عاشورہ آپ حضرات ضرور پڑھیں.
اعمال عاشورہ بجا لائیں، اور زیارت عاشورہ میں جو لعنتیں ہیں وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک دوسرے سے بالکل گفتگو نہ کریں، کوئی مل جائے، کسی سے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، یا تو ماتم کریں یا مجلس میں بیٹھ کے آنسو بہائیں، اور یا ہاتھ پہ تسبیح لیے رہیں، اور تسبیح نہ ہو تو انگلیوں پر اللہم الان قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ یہ چھوٹا سا فقرہ ہے، اور اگر کسی کو بالکل یاد نہیں ہو رہا ہے تو آئندہ یاد کرنے کی کوشش کرے، اور کل تسبیح ہاتھ میں لے کر آقا حسین کے قاتلوں پر لعنت، آقا حسین کے قاتلوں پر لعنت، آقا حسین کے قاتلوں پر لعنت، جتنی بار پڑھ سکتا ہے، جتنی بار پڑھ سکتا ہے پڑھتا رہے۔ عزیزوں، میں یہ بات اپنے بھائیوں سے کہوں گا ضرور، کوئی مانے یا نہ مانے اس کو اختیار ہے۔ روز عاشورہ صرف اور صرف عزادار بنے رہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، عزاداری کے علاوہ کچھ نہ کیجئے۔ روز عاشورہ کچھ بھی نہ کیجئے، روز عاشورہ عزاداری کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہ ہو جو پا برہنہ نہ ہو، پا برہنہ، سر برہنہ، گریبان چار، آستینیں کوہنیوں تک الٹی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، لب پر یا حسین، کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہ چلے، کوئی کسی کا، بچوں کے علاوہ کوئی دوستی یاری میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہ چلے، مجلس میں جلوس میں کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیے، اور کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نہ چلیے، یہ تہذیب اعضاء کے خلاف۔ جب جلوس میں چلیے، جتنی دیر چلیے ماتم کرتے ہوئے چلیے، اس کے علاوہ کچھ اور مناسب نہیں، صرف ماتم کرتے ہوئے چلیے۔ کل روز عاشورہ ہے، اور جو لوگ باقی خدمات کرتے رہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اللہ آپ کو اور ترقی دے، اگر آپ پریس سے جڑ گئے تب بھی اللہ آپ کو ترقی دے، لیکن کل پریس رپورٹر نہ بنے رہیے، بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں، پریس رپورٹر نہ بنے رہیے، سیاہ لباس پہن کے آئیے، عزادار کی حیثیت سے چلیے، اور کل عزاداری کا دن ہے، نیتا گیری کا دن نہیں۔ بہت اچھی بات، روز عاشورہ ہے، روئیے رلائیے، زیادہ انتظامات کرنے کی کوشش نہ کیجئے، اپنے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ اگر آپ سول ڈیفنس یا اس طرح کے کسی ادارے سے وابستہ ہیں تو روز عاشورہ یہ خدمت دوسروں کے حوالے کیجئے، خود سول ڈیفنس کی ٹوپی پہن کے نہ کھڑے ہو جائیے۔ دیکھیے عزیزوں، کسی کو اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، لیکن میں کہوں گا ضرور، بہت اچھی بات ہے، غور فرما رہے ہیں آپ، روز عاشورہ یہ سب مناسب نہیں، بالکل مناسب نہیں، صرف اور صرف عزادار بنے رہیے، صرف اور صرف عزادار بنے رہیے۔ آپ عزادار ہیں، کل کا دن اس لیے نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹینچ ہو کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نظر آئیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، آپ کو مبارک ہو، لیکن روز عاشورہ اگر آپ شیعہ ہیں تو عزاداروں کے ساتھ چلیے۔ بے شک بے شک میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بے شک، واہ واہ، آپ عزادار ہیں، عزادار رہیے۔ دیکھیے بڑا نازک مرحلہ ہے روز عاشورہ، کوئی دنیاوی کام کرنا کسی شیعہ کے لیے کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، کوئی دنیاوی کام کرنا، بے شک، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مناسب نہیں، بالکل عزادار بنے رہیے۔ اور الحمدللہ میرے کہنے کا اثر ہوا، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ یقین مانیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال میرے چھوٹے بھائیوں نے میری بات مانی، اور روز عاشورہ جو لوگ پلٹتے وقت، حالانکہ وہ نظر ہی کے لیے خریدتے تھے، تبرکی کے لیے خریدتے تھے، لیکن کوئی مولی خریدے لے رہا ہو، کوئی دھنیا خریدے لے رہا ہو، کوئی نیبو خریدے لے رہا ہے۔ دیکھیے عزیزوں،
وہ دکاندار وہ دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے کیا کہیں کہ تم دکان لگاؤ یا نہ لگاؤ، لیکن آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کل کسی چیز کی خریداری نہ کیجیے، کسی چیز کی خریداری کل نہ کیجیے۔ جو کچھ خریدنا ہے آج ہی خرید لیجیے۔ اگر آپ کو نظر و نیاز کے لیے کچھ خریدنا ہے تو آج ہی سورج ڈوبنے سے پہلے خرید لیجیے، کل کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی اور آدمی آپ کو کچھ خریداری کرتا ہوا نظر آئے تو آپ ایک بار اس کو ٹوکیے ضرور، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار اس کو ٹوکیے ضرور کہ آج کسی چیز کی خریداری کرنا حرام ہے، یہ تم کیا کام کر رہے ہو، ایک بار ٹوکیے ضرور۔ کوئی ہو، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بچے ہیں، آپ کا سن 20 برس کا ہے، کوئی 80 برس کا آدمی بھی یہ کام کر رہا ہو تو اسے بنام حسین ٹوکیے ضرور کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، آگے اس کی مرضی جو چاہے وہ کرے۔ اچھی بات ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، کسی کے ساتھ مجبوری نہ ہو، دیکھیے میں بالکل صاف صاف عرض کرتا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ پیدل ہی جائے، سواری سے نہ جائے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، صبح عاشور سے لے کے اذان مغرب تک کوئی سواری سے نہ چلے، سواری پہ بیٹھ کے نہ جائیے۔ اب کوئی بیچارہ بوڑھا ہو، اس کے لیے مجبوری ہو تو وہ بات بالکل الگ ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، تو میں یہ تو نہ کہوں گا کہ وہ تال کٹوری کربلا نہ جائے یا امام کے روضے کی زیارت کے لیے نہ جائے، وہ مسئلہ ہے بالکل الگ ہے، اور میرے خیال میں اس کو سب خود سمجھتے بھی ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا مسائل۔ کچھ کھائیے پیجیے نہیں، امام حسین کا ماتم کیجیے، صرف یا حسین، صرف یا حسین۔ آج شب میں شب عاشور کا علم اٹھے گا، آپ حضرات جلوس میں چلیے گا، لیکن خدا کے لیے جلوس میں تماشائی بن کے نہیں، عزادار بن کے ماتم کرتے ہو۔ اتنا بڑا مجمع ماتم کرے گا، آپ غور فرما رہے ہیں، تو بی بی زہرا دعائیں دیں گے۔ عزیزوں، یہ امام حسین کی ادا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ ادائے سرکار سید الشہداء میں جذبے میں ہم سے کتنا آگے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچ لیں کہ ہم بہت بڑے عزادار ہو گئے، ہم نے بہت زیادہ ماتم کر لیا، مجلس کر لی۔ عزیزوں کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ ابھی آپ اس امام باڑے میں ماتم کریں گے سینے سے، سینے پہ ہاتھ مار کے، ابھی نوجوان قمع لگائیں گے، زنجیریں لگائیں گے۔ عزیزوں یہ بیویاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں 10 بستہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی بیوی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو ابھی اٹھ کے چلی جائے، ابھی اٹھ کے چلی جائے۔ میں صاف صاف آپ سب بیویوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیوی، کوئی عورت جب تک مصائب ختم نہ ہو جائیں تب تک نہ اٹھے، ورنہ مجھے شکایت نہیں ہے، بی بی زہرا کو شکایت ہے۔ دیکھیں یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، اگر آپ کے بیچ میں کھڑے ہو جانے سے، اگر آپ کے بیچ میں کھڑے ہو جانے سے کسی بیوی کے آنسوؤں میں کمی ہو گئی یا کسی عزادار کی رقت میں کمی ہو گئی تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، تو نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت۔ جب تک مصائب تمام نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی کھڑا نہ ہو۔ عزیزوں یہ ادائے حسین کا مسئلہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یزید فنا ہو گیا، لیکن عزیزوں آپ کو معلوم ہے سیریا میں یزید کا دربار آج بھی موجود ہے، اس کو مسجد کی شکل دے دی گئی، لیکن عزیزوں وہاں بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ یزید کا نام لینے کے لیے نہیں جاتے۔ وہاں جانے والے بھی کیوں جاتے ہیں کہ اس جگہ پر حسین کا سر رکھا گیا۔ اس منبر پر امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس جگہ پر رسن بستہ اہل حرم کو کھڑا کیا گیا تھا۔ عزیزوں اربعین کے موقع پر لوگ کربلا محلہ میں امام حسین کا چہلم کرنا بہت زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع تو شاید کہیں ہوتا ہی نہیں،
آپ یقین مانیں کہ حج کے موقع پر بھی اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا مجمع اس وقت کربلا معلّہ میں ہوتا ہے امام حسین کے 40 کے موقع پر۔ اور اس کے علاوہ لوگ بی بی زینب کے روضے پر بھی جاتے ہیں چہلم کرنے کے لیے، بہت بڑا مجمع شہزادی زینب کے روضے پر بھی ہوتا ہے، زینبیہ میں، شہری کا نام زینبیہ ہے۔ لوگ آتے ہیں بی بی زینب کو ان کے بھیا کا پرسہ دینے کے لیے، اور شاید اس رعایت سے بھی لوگ چہلم میں بی بی زینب کے روضے پہ آتے ہیں کہ چہلم کی ابتدا ہی بی بی زینب نے کی تھی۔ ایک مکان خالی کرایا تھا نا جس پہ امام حسین کا ماتم ہوا تھا، لہذا لوگ آتے ہیں۔ عزیزوں گزشتہ سال مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی کہ میں 40 کے موقع پر شہزادی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کے لیے گیا۔ آپ یقین مانے عزیزوں، عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ 19ویں سفر کو وہ بازار شام کہ جس میں سے کبھی بیویوں کو گزارا گیا تھا، جہاں بالا خانوں سے عورتیں پتھر برسا رہی تھیں، بے کجاوا بیویوں کا قافلہ گزر رہا تھا جن کے سروں پر چادریں موجود نہیں تھیں۔ آج بھی عزیزوں وہ بازار ویسا ہی سجا ہوا ہے، لیکن 19ویں سفر کو جلوس نکلتا ہے۔ عزیزوں اس سے بڑھ کے یزید کی شکست کیا ہوگی کہ جس بازار سے اہل حرم کو بے ردا گزارا گیا تھا، اس بازار میں دنیا کے ہر ملک کا شخص موجود ہوتا ہے، لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہوتا ہے، مختلف انجمنیں مختلف دستے ماتم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دستے بھی دنیا کے ہر ملک سے، یہ عمان کے لوگ ہیں، یہ قطر کے حضرات ہیں، یہ ایران کے افراد ہیں، یہ کویت سے آئے ہیں، یہ پاکستان کے پنجاب سے آئے ہیں، یہ ہندوستان سے آئے ہیں، ہزاروں لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آج بازار شام میں 19 سفر کو صرف ایک ہی آواز ہوتی ہے، یا حسین یا حسین۔ مختلف طریقوں سے سجائے ہوئے حضرت عباس کے علم نظر آتے ہیں، تابوت نظر آتے ہیں، 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ نظر آتا ہے، امام حسین کا زلجناح نظر آتا ہے۔ لیکن عزیزوں میں عرض ضرور کروں گا آپ کے سامنے کہ میں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مجلسیں پڑھی ہیں، اور ہندوستان سے باہر بھی کچھ جگہوں پر جا کے ذکر حسین کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزوں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے میں نے لوگوں کو ماتم کرتے دیکھا، کہیں سینے پر ماتم، کہیں منہ پر ماتم، کہیں سر پہ ماتم، کہیں لوگ تلوار سے ماتم کر رہے ہیں، کہیں زنجیر سے ماتم کر رہے ہیں، بعض جگہ میں نے دیکھا کہ شیشے کے ٹکڑوں سے لوگ ماتم کر رہے ہیں، بلیڈ سے ماتم کر رہے ہیں، استرے سے ماتم کر رہے ہیں، چھریوں سے ماتم کر رہے ہیں۔ عزیزوں الگ الگ جگہ لوگ الگ الگ ماتم کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے بہت لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب گزشتہ سال میں بی بی کو پرسہ دینے کے لیے سیریا گیا تو میں نے وہاں ایک ماتم عجیب و غریب دیکھا۔ عزیزوں جو حضرات جا چکے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بازار شام ختم ہوتا ہے تو یزید کے محل کا وہ دروازہ آتا ہے جہاں پر اہل حرم کو رات بھر کھڑا رکھا گیا۔ جہاں پر اہل حرم کو رات بھر کھڑا رکھا گیا تھا، اس کو باب السعد کہتے ہیں۔ وہاں رات بھر اہل حرم کھڑے رہے تھے کہ صبح ہو جائے، دربار آراستہ ہو جائے تو پھر قیدیوں کو حاکم کے سامنے پیش کیا جائے۔ عزیزوں جب میں وہاں گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ہم بھی ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن جب باب السعد کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ پنجابی نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے باب السعد کے سامنے بجائے سینے پر ماتم کرنے کے اپنے رخساروں پر تماچے مارا، اپنے رخساروں پر تماچے مار مار کے ماتم کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ رخساروں پر تماچے مار رہے ہیں، لوگ رخساروں پر تماچے مار رہے ہیں۔ اور دنوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ یقین مانیں کہ کوئی شخص
اپنے بدترین دشمن کے رخسار پر اتنی زور سے تماچا نہیں مار سکتا جتنی زور سے وہ نوجوان 20 برس کے 22 برس کے انہی بچوں جیسے نوجوان اپنے رخساروں پر تماچے مار رہے تھے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ رخسار پھٹ گئے, خون جاری ہو گیا, رخسار پھٹ گئے, خون جاری ہو گیا. ایک لمحے کے لیے سنیے, آپ بہت روئیں گے. رخسار پھٹ گئے, خون جاری ہو گیا. جب کچھ بزرگوں نے روکنا چاہا کہ اس طرح رخساروں پر تماچے نہ مارو, تو وہ نوجوان کے کہتے دکھائی دیے, ارے بی بی سکینہ آگے. عزیزوں, بہرحال اس جگہ پر مجھے بھی مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. میں نے چند منٹ وہاں بھی مصائب پڑھے, لیکن بڑا دل سوز منظر تھا. عزیزوں ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں ہم, اور کہاں ہمارے بچے, اور کہاں ہمارے رخسار, اور کہاں بی بی سکینہ, اور کہاں ولد الحرام شمر ملعون کے ہاتھ. بس عزیزوں بس, آج نبی محرم, آج میں آغاز مصائب کر رہا ہوں. عزیزوں میں آغاز مصائب کر رہا ہوں. عزیزوں سنیے گا. عزیزوں خدا کے لیے اس وقت میرے حق میں کوئی زندگی کی دعا نہ کرے. اگر دعا کرنا ہے تو یہ دعا کرنا کہ خداوند عالم مجھے یہ شرف عطا کرے کہ میں سرکار سید الشہداء کے مصائب پہنچتے پہنچتے مر جاؤں. سنیے عزیزوں, میں آغاز مصائب کر رہا ہوں کہ ننھی سی قبر کھود کے, اصغر کو گاڑ کے, ننھی سی قبر کھود کے, اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, ننھی سی قبر کھود کے, اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے در خیمہ میں آئے. زینب تم پر حسین کا آخری سلام, ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام, ام لیلہ تم پر حسین کا آخری سلام, ام رباب تم پر حسین کا آخری سلام. آخر میں کہا اماں کی کنیز فضا, آپ پر بھی ہمارا آخری سلام. سنیے عزیزوں, جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا. بھیا کچھ دیر کے لیے خیمے میں آ جائیے. امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر آئے. زینب نے مسند رسول بچھائی, امام حسین مسند رسول پر بیٹھے. بہن بھائی میں کچھ دیر گفتگو ہوئی. بس عزیزوں میں نے سب تر کر دیا. انشاءاللہ شام کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس کے بعد کہا بہن ہم جا رہے ہیں. کہا بھیا یہ بیویاں آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہیں. بھیا یہ بیویاں آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہے. کہا بہن اب ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہر ایک سے الگ الگ رخصت ہوں, عصر کا وقت قریب آ رہا ہے. کہا بھیا ہم نے اہتمام کر لیا ہے, ہم دو رویا سب بنا کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ بھی اس سے نکل جائیے. بیویوں نے دو رویا سب بنائی, بیویوں نے دو رویا سب بنائی. جیسے آپ کے گھر میں بیویاں دو رویا سب بنا کے کھڑی ہوتی ہیں, بیچ سے تعزیہ نکلتا ہے, ایسے ہی حسین بیویوں کے درمیان سے چلے. آوازیں آ رہی ہے, الوداع 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 یا حسین, الوداع یا حسین. الوداع یا حسین. ابھی تو کچھ مسائب مجھے کل بھی پڑھنا ہے. دن میں تال کٹورے کی کربلا میں, دن میں 12 بجے, اور اس کے بعد کل رات کو انشاءاللہ
ٹھیک 9:30 بجے کازمین میں مجلس شام غریمہ کا انعقاد ہوگا، اس میں بھی آپ کے سامنے مصائب پڑھنا ہے، اور 9 بجے سرکار ملت شیخ علی میں بیان فرمائیں گے، آپ حضرات المجالس میں تشریف فرمائیں گے۔ بس سنیے عزیزوں، امام حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ حسین جب کہ چلے بعد 2 بار رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکعت توسن کو، ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے نہ آسرا نہ کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ روئیے عزیزوں روئیے، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، زہرا کا لال گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، اے میرے نانا کے رہوار، تو میرے بابا کی سواری رہا، میرے بابا کے نانا کی سواری رہا، مجھے جلد از جلد میدان تک پہنچا دے، یہ آخری زحمت ہے۔ گھوڑے نے سمو کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ 3 برس کی سکینہ گھوڑے کے پہروں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لیا جاتا ہے؟ کیا وہاں لیا جاتا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آیا؟ گھوڑے سے اترے، سنیے عزیزو سنیے، امام حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو آغوش میں لیا، اے بیویوں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ گھوڑے سے اترے امام حسین، سکینہ کو آغوش میں لیا، اے بیٹی مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں، قیامت کو جملہ عرض کر رہا ہوں، اے بی بی ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ بچی تڑپ گئی، بابا یہ کہہ کے نہ جائیے، چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے، بابا یہ کہہ کے نہ جائیے، بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے۔ کہا بیٹی مجھے ایفائے وعدہ کے لیے جانا ہے، اے بی بی مجھے وعدہ وفا کرنے کے لیے جانا ہے، اے بی بی مجھے جانے دو۔ ٹھیک ہے بابا آپ جائیے، بابا میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں، اے بابا میری ایک تمنا پوری کرتے جائیے، اے بابا میری ایک خواہش آپ پوری کرتے جائیے۔ کہا بیٹی کیا خواہش ہے؟ کہا بابا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی مجھے پانی پلا دو، اے بابا میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے نجف پہنچا دو، اے بابا میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے مدینے پہنچا دو، اے بابا میں یہ نہیں کہوں گی میرے امو کو بلا دو۔ کہا بیٹی پھر کیا؟ کہا بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جاتا تھا۔ اے بابا آپ جا رہے ہیں نا، اے بابا آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا دے جاؤ، بابا مجھے اپنے سینے پر سلا دے جاؤ۔ علی تو غضب ہو گیا، حسین دشت گھر میں کربلا بلے دے، آؤ بی بی آؤ ہمارے سینے پہ آرام کرو۔ اے بی بی آؤ بی بی آؤ میرے سینے پہ آرام کرو۔ حسین دشت گھر میں کربلا بلے دے، سکینہ نے باپ کے سینے پر سر رکھا، سکینہ نے باپ کے سینے پر سر رکھا۔ چند لمحے میں ایک مرتبہ سکینہ اٹھی، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، اے بابا اب میں آپ کو جانے سے نہ روکوں گی۔ کہا بیٹی ہوا کیا؟ کہا بابا آپ کے سینے پر سر رکھا، دن بھر شہداء پر روتے روتے تھک گئی تھی، مجھے نیند آ گئی، بابا آپ کا سینہ ملا مجھے نیند آ گئی۔ اے بابا خواب میں دیکھا دادی زہرا تشریف لائی ہے، کہہ رہی ہے سکینہ میں انتظار کر رہی ہوں، میرے لال کو میدان میں آنے سے نہ روکو۔ اے بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ عزیز و امام حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین میدان میں آئے۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے پہچان لے۔ دیکھو میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں ہیل و حرم کا وارث ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ لشکر سے آواز آئی کہ بغض لابیک، آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ کہا اچھا اگر جنگی کرنا چاہتے ہو تو ایک آدمی آتا جائے، ذرا دیر کے لیے ٹھہر جائیے، ایک آدمی آتا جائے جنگ کرتا جائے۔ ایک شخص سامنے آیا، حسین کی تلوار چلی، وہ خاک و خون میں الیاں رگڑتا نظر آیا۔ دوسرا آیا،
امام حسین علیہ السلام نے تلوار چلائی، وہ بھی اپنے خاک و خون میں اڑیاں رگڑتا نظر آیا۔ حسین لوگوں کو قتل کرتے رہے، اب 10 آدمی مل کے آئے، حسین انہیں بھی قتل کرتے رہے، 100 کے پرے آئے، انہیں بھی قتل کیا، 1000 آدمی مل کے آئے، انہیں بھی قتل کیا۔ عزیزو سنیں گے آپ، ایک مرتبہ عمر سعد نے پکار کے کہا کہ یہ قتال عرب علی کا بیٹا ہے، اگر اس طرح سے لڑو گے تو یہ سارے لشکر کو ختم کر دیں گے، ایک ساتھ مل کے حملہ کرو۔ اب عزیزو ایک زہرا کا مظلوم، ایک زہرا کا مظلوم، بس سنیا عزیزو، میں آگے بڑھا، میں ذرا حرکت میں آیا، قلب لشکر آگے بڑھا، سب نے مل کے حملہ کیا، حسین نے بھی تلوار کو نیام سے نکالا، میں نے حملہ کیا، میں سرے تک آ گئے، میں سرے پہ حملہ